اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہؤلاء الذین اقسمتم لا ینالهم اللہ برحمہ ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون۔ کیا یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں تم نے قسمیں کھائی تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کوئی رحمت نہیں پہنچائے گا؟ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غمگین ہوگے۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 49 تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سننا۔ یہ اصحاب الاعراف کا جو ان کا جو خطاب ہے، ان کی جو کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، اور جو اس پہ وہ کوالیفائی کریں گے ان کی کوالٹیز کیا ہیں، یا ان کی پہچان کیا ہے، یا کیا ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیت رکھی ہوگی کہ وہ لوگوں کو تمام لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان لیں گے کہ یہ جنتی لوگ ہیں، یہ جہنمی لوگ ہیں، یہ رائٹ ہیں، یہ لیفٹ ہیں، یہ پوری ان کو اللہ تعالیٰ پہچان کروا دیں گے۔ یہ اصحاب الاعراف کی یہ کوالیفیکیشن ہے، اور وہ ان کا جو خطاب ہے وہ پہلے جنتیوں سے، پھر جہنمیوں سے، اور اس کے بعد پھر ان کا جو ان کو کہنا جہنمیوں کو کہ آپ کی جو جماعت ہے، جو آپ کا اپنے آپ کو مال کو جمع کرنا، اپنے جو نفری کو، جو زیادہ لوگوں کو جمع کرنا اپنی طرف، وہ بھی کسی کام نہ آیا، کہ زیادہ لوگوں کو جو آپ نے گمراہ کیا اور مال کو جمع کرنے کی دوڑ لگائی اور دنیا کو آگے رکھا اور آخر کو پیچھے چھوڑا، تو کسی بھی کام نہ آیا۔ تو اب وہ ان کو دکھا رہے ہیں، ان کو اشارہ کر کے دکھا رہے ہیں۔ یہ اب دیکھیں، یہ ایک ہی جو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی زبردست جو صلاحیت دی ہوگی ان لوگوں کو، کہ وہ وہاں بیٹھے ان کو دکھائیں گے کہ آپ دیکھیں، ظاہر وہ خود بھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ صلاحیت دے دیں کہ یا ہر چیز ان کے قریب آ جائے گی، پردے اوپن ہو جائیں گے کہ جو جہنمی ہیں وہ جنتیوں کو دیکھ سکیں گے، اور جنتی جو ہیں وہ جہنمیوں کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن اپنی مرضی سے نہیں ہوگا ان جہنمیوں کا، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا یہ سب کچھ۔ تو یہاں پہ بھی جو ان کو دکھایا جا رہا ہے، وہ جو اصحاب الاعراف ان کو دکھا رہے ہیں جہنمیوں کو، ان کو اشارہ کر کے دکھا رہے ہیں یہ لوگ جو جنت میں ہیں، جن کے بارے میں تم لوگ خیال کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بھی اپنی رحمت میں داخل نہیں کرے گا، یہ تو یعنی کہ مسکین لوگ ہیں، یا یہ لوگ کہہ لیں کہ بالکل نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ کیسے اپنی رحمت شامل کرے گا؟ جبکہ یہ لوگ سردار تھے اس وقت، یا ان کے پاس عہدے تھے، تو یہ خیال کرتے تھے کہ جیسے ابھی ہم کو نوازا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو بعد میں بھی ہمیں اسی طرح ہی آگے سب کچھ ملے گا۔ تو ان کی اسی وجہ سے ان کی جو سرکشی تھی، ان کی نافرمانی تھی، وہ تکبر تھا، وہ بڑھتا گیا، اور انہوں نے جو یہ جو اچھے لوگ تھے، جو کہ جنہوں نے عظیم کام کیے اور نبی پاک کے ساتھ مل کے جنہوں نے جدوجہد کی، جہاد کیے، اور اسلام کو اسلام کو پوری دنیا میں پھیلایا جن صحابہ نے، ان کے بارے میں پھر یہ خیال کرتے تھے کہ یہ کیسے جنت میں جا سکتے ہیں۔ اسی طرح کے جو پہلے نبی تھے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آپ کہہ لیں کہ صالح علیہ السلام، سمود، اور اس کے بعد جو تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان کی جو قومیں تھی، ان کے لوگ بھی ایسے ہی خیال کرتے تھے کہ یہ جو مسکین لوگ ہیں، جو غریب لوگ آپ کے ساتھ ہیں نبیوں کو، کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کو کیسے اپنی رحمت میں داخل کرے گا، جبکہ یہ تو کچھ بھی ان کی حیثیت نہیں ہے۔ تو اب وہ جو اصحاب الاعراف ہیں وہ ان کو دکھا رہے ہیں، یہ جو دوزخیوں کو، کہ اپنی آنکھوں سے دیکھو جن کے بارے میں تم خیال کرتے تھے کہ یہ نچلے طبقے کے لوگ ہیں، ان کو کیسے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے گا، کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نوازے گا۔ تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو کہ ان کا کیا مقام ہے جنت کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو جنت میں جگہ دی۔ تو اس کے بعد وہ اصحاب الاعراف والے جو ہیں وہ جنت والوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں داخل ہو جاؤ، نہ تمہیں کوئی غم ہوگا اور نہ تم خوف زدہ ہوگے۔ یعنی کہ جو آئیڈیل سچویشن ہے وہ آپ لوگوں نے اچیو کر لی ہے، تو ابھی آپ کے اوپر کوئی غم اور خوف نہیں ہے، یہاں پہ تم بالکل امن کے ساتھ رہو گے، اور کبھی بھی آپ کو کوئی خوف اور کوئی کسی قسم کا آپ کے اوپر کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ یہ جنت کی زندگی ہے، یہ جنت کی زندگی جہاں سے آدم نکالے گئے تھے وہاں پہ ان کو پہنچا دیا گیا۔ آپ کہہ لیں کہ ایک سرکل تھا، ایک سائیکل تھا جو کہ انسان کمپلیٹ کرے گا۔ اگر جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت کی زندگی سے محروم ہوئے، اس کے بعد پھر ایک پورا لائف کا سائیکل ہر انسان کی زندگی میں آتا ہے جو کس کو کمپلیٹ کرنا ہے، اور وہی چیز کو اس نے اچیو کرنا ہے جنت کی زندگی کو۔ تو اس کا جو سائیکل ہے یہ دنیا سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اگر یہاں پہ جو انسان نیک اعمال اور اچھے عمل کرتے رہتے ہیں
تو اس کو جنت کی جو زندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ آسانیاں اتنی ہی اس کو ملتی جاتی ہیں، حتیٰ کہ وہ جو موت کے بعد جب آخرت کی زندگی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس کی جو اپنی نعمتیں ہیں وہ اس کے اوپر مکمل کر دیں گے۔ تو یہ تھا اصحاب الاعراف کا یہاں پہ قصہ ان کی جو خطاب کمپلیٹ ہوا، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں کا ساتھ نصیب کرے کہ ہم بھی اس قابل ہوں کہ ہم لوگوں کو ان کے چہروں سے پہچان سکیں، اور جو غلط راستے پہ جا رہے ہیں ان کو ہم روک سکیں اور ان کو واپس سیدھے راستے پہ لے کے آ سکیں، اور جو جنتی لوگ ہیں اگر ان کو ہم پہچان سکیں تو ان کو ہم اور انکریج کریں اور ان کو ہم موٹیویٹ کریں کہ وہ اور بھی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم جو بھی پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی کوئی پریشان ہے ان کی پریشانیاں دور کریں، جو بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دیں، اور جو فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کریں۔ آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیر۔